हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 29 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 30, जिसमें हिबा चाह रही है अपने ताशबीन को मनाना। तो आइए सुनते हैं कैसे हिबा ने अपने ताशबीन को मनाया। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि फर्दर मोर एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे ही हम न्यू एपिसोड्स अपलोड करें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 30 की तरफ। हिबा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो आकर मिरर के सामने बैठते हुए बालों में ब्रश करने लगी। उसने एक चोर नज़र ताशबीन पर डाली तो वो अपने काम में मसरूफ नजर आया। हिबा ने सुकून का सांस लिया। वो खुद को पुरएतमाद जाहिर कर रही थी, लेकिन अंदर से वो पत्ते की मानत लरज रही थी। ताशबीन ने रूम में हिबा की मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया तो उसने ड्रेसिंग टेबल पर से लोशन उठाया और आकर ताशबीन के पास बेड पर अपनी साइड पर बैठ गई। उसने एक नज़र हिबा को देखा तो नजरें हटा ही ना सका। वो तकिया पीछे सेट करते टेक लगाकर बैठ रही थी तो उसका होश रुबा हुसन ताशबीन के होश उड़ा रहा था। ताशबीन ने उस पर से नजर हटाई और अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन जहन बार बार हिबा की तरफ भटक रहा था। उसे समझ आ गई थी कि हिबा ने ये तैयारी उसके लिए ही की है, लेकिन वो उसकी झिझक को भी देख रहा था। हिबा जाकर चेंज करके आओ, ताशबीन उसके सरापे से नजरें चुराते हुए कहने लगा। जी कुछ कहा आपने? लापरवाही से जवाब आया। हिबा मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ, वरना बाद में मुझसे कोई शिकवा न करना। ताशमीन ने उसकी तरफ घूमते हुए अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा तो हिबा उसे देखकर वापस अपने काम में मसरूफ हो गई। वो उसे जवाब दिए बगैर बेनियाजी से अपने पाँव पर लोशन लगाने लगी। ताशमीन उसके हाथों की लर्जिश वाजे देख सकता था। लोशन लगाते हुए पिंडलियों से एक नाइटी जरा ऊपर हुई तो ताशफीन की नजर उसके सफेद पैरों पर ठहर गई। खुशबुओं से भरा वजूद लेकर वो उसके पास बैठी, उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और हिबा को खींचकर अपने पास किया। तो फिर नहीं चेंज करोगी तुम? उसके बालों पर होंठ रखते हुए उसने पूछा। हिबा के बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। वो फिंजी, वो ये तो रिदा। ताशमीन की इस हरकत पर उसके सही मानों में होश उड़े थे। उसने हकलाते हुए अपनी बात भी मुकम्मल नहीं की तो ताशमीन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तो फिर क्या ख्याल है, नाराजगी खत्म करने की इजाजत है? उसके कान में से सरगोशी में कहते हुए ताशवीन ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। हिबा ने लरसती पलकें उठाकर ताशवीन को देखा तो उसकी लौदेती नजरों से के ताब न लाते हुए वापस झुका दी। ताशवीन ने उसके चेहरे पर बिखरे हया के रंगों को देखते हुए उसकी झुकी हुई पलकों पर होंठ रख दिए। फिर उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए हिबा को लेटाया और लाइट ऑफ करके उसे बाहों के हजार में ले लिया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में कमरे में मानी खिजी खामोशी छाई हुई थी और रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। सुबह अलार्म की आवाज पर ताशवीन की आंख खुली तो उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली तो अपनी जिंदगी का खूबसूरत मंजर देखा। हिबा उसके बाजू पर सिर रखे सोई थी। उसका मुंह जरा सा खुला हुआ था। वो रात वाली ताशवीन की शर्ट में मौजूद थी। उसे देखते हुए ताशवीन की दिल में सुकून उतर गया। उसने मुस्कुराते हुए उसके होठों को हल्के से छुआ। हिबा नींद में हल्का सा चकमकाई और मुंह के दरारे भिगाने लगी। साफ इशारा था कि उसे सोने दे, उसकी नींद न खराब की जाए। ताशमीन ने उसकी पेशानी पर होंठ रखे तो हिबा ने थोड़ी सी आंखें खोलते हुए उसे जोर से नवाजा। जी मुझे सोने दें। हिबा ने सोते हुए दूसरी तरफ करवट की। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए अलविदा करके फिर आराम से सो जाना पूरा दिन। ताशमीन ने उससे ब्लैंकेट छीनते हुए कहा। रोज तो मुझे नहीं कहते थे कि अलविदा करके आओ। मैं नहीं जा रही, मुझे सोने दो, अभी सोई थी। ब्लैंकेट छीनते फिर हिबा ने आ जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। रोज मैं नाराज था ना, अब मैं मान गया हूँ कि तो मेरी प्यारी वाइफ ने इतनी रोमांटिक अंदाज में मुझे मनाया। उसने बाएं आंख दबाते हुए कहा तो हिबा रात का मंजर याद करके ब्लश करने लगी। जी मुझे तंग ना करें, आज की अकेले ही जाए, पिछले 2 दिनों की तरह मैं नहीं उठ रही।
کی حرکت ٹان دیا اور واپس گھسنے کے لیے کہنے لگی، اوکے میں بھی نہیں جاتا ویسے، آج کا پورا دن میری پیاری بھائی کا۔ اس نے واپس لوٹتے ہوئے کہا تو ہبا جھٹکے سے اٹھ گئی تھی۔ میں نہیں سو رہی تھی، آپ جائیں واپس، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو تاج نے اس کی جلد بازی پر الٹا لگا کر ہٹا۔ ہبا خفیانی ہو کر کپڑے لیتے ہوئے بات میں گھس گئی۔ وہ دونوں فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں آئے تو نساء بیگم وہاں پہلے سے موجود تھی۔ السلام علیکم پھپھو، تاشمین نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ آج کل گھر نظر ہی نہیں آ رہے۔ نساء بیگم اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کافی مصروف تھا ان دنوں میں۔ ہبا نے اس کے لیے کپ میں چائے ڈالی اور اسے تھماتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچھا، آج جلدی آ سکتے ہو گھر؟ انہوں نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو ابھی ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ آج تو میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اگر جلدی اینڈ ہو گئی تو آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت؟ بریڈ کے سلائس پر جیم لگا کر تاشمین نے ہبا کی پلیٹ میں رکھا تو ہبا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہاں خیریت ہے، ایکچولی آج علیزہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہی تھی جلدی آ جانا، تمہارا گھر ہونا ضروری ہے۔ نساء بیگم نے ان کی حرکتوں کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، کون آ رہا ہے؟ تاشمین اب پوری طرح سے نساء بیگم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ زرینہ جی، میری فرینڈ ہے، وہ آنا چاہ رہی ہے، کافی دنوں سے آنے کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے علیزہ کے تاثرات جانچتے ہوئے اسے بتایا کیونکہ علیزہ نے انہیں ہاں نہیں کہا تھا، اس نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ نہ آئے۔ جب نساء بیگم نے اس سے پوچھا تھا تو وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتے ہوئے چلی گئی تھی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی تو علیزہ کے تاثرات نارمل تھے۔ اوکے، آپ انہیں آنے کا کہہ دیجئے، میں آ جاؤں گا جلدی، تاشمین نے ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا اور ہبا کا ناشتہ ختم ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد تاشمین آفس چلا گیا تو ہبا سے اسے الوداع کر کے اندر چلی آئی۔ وہ نساء بیگم کے روم میں چلی گئی تاکہ ان سے پوچھ کر کھانا کا بندوبست کرے۔ اس نے ڈور ناک کیا تو نساء بیگم نے پیچھے مڑتے ہوئے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پھپھو، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ ہبا نے جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیوں، تمہیں کیا کام پڑ گیا ہے مجھ سے؟ ناگواری سے پیشانی پر سلوٹے ڈالے ہوئے پوچھنے لگی۔ کام نہیں تھا پھپھو، وہ پوچھنا تھا کہ کھانے میں کیا کیا انتظام کروں، آپ فین جی کو کہہ رہی تھی نا کہ مہمان آئیں گے تو۔ ہبا نے انہیں ناراض ہوتے ہوئے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں خود کروا لوں گی انتظام جو کروانا ہوگا، پہلے ہی میری بیٹی کے نصیب کھا گئی ہو، دور رہنا میری بیٹی سے، اور اپنا منحوس چہرہ لیے مہمانوں کے سامنے بھی نہیں آنا، ضرورت نہیں ہے، جاہل کہیں کی۔ آنکھوں میں غصہ لیے انہوں نے ہبا کو سناتے ہوئے رخ موڑ لیا تو ہبا خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے واپس باہر نکل گئی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کچن میں گئی تو بی اماں اکیلی کام کرنے میں مگن تھی۔ بی اماں کیا کر رہی ہیں، میں ہیلپ کروں؟ اس نے بی اماں کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج مہمان آ رہے ہیں نا علیزہ بی بی کو دیکھنے کے، تو بیگم صاحبہ نے کھانے کا انتظام کا بولا ہے، کافی سارا کام ہے اس لیے جلدی کام شروع کر دیا۔ بی اماں نے اس کے کھلے کھلے روپ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں، وہ پیاز ٹماٹر وغیرہ لے کر وہیں چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی تو بی اماں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اس نے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے میٹنگ کی ڈیٹیل لینے لگا۔ اچھا، اس کے بعد جو میٹنگز ہیں وہ حمزہ اٹینڈ کرے گا، میں گھر جا رہا ہوں، میٹنگ کے بارے حمزہ کو انفارم کر دینا۔ اس سے میٹنگ کا پوچھ کر کہتے ہوئے تاشمین اپنا سیل اور وائلٹ اٹھاتے ہوئے آفس روم سے نکل گیا۔ حمزہ نے گلاس ڈور سے تاشمین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر باہر آیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ کدھر جناب، جب سے شادی ہوئی ہے زیادہ ہی باغی نہیں ہو گئے ہو؟ حمزہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بکواس نہ کیا کرو ہر وقت، کتنے دنوں سے میں یہاں ہی بیٹھا ڈبل کام کرتا رہا ہوں، اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ اپنا سر کھجانے لگا کیونکہ حمزہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ آفس نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، زیادہ پھیلو مت، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ گھر جا رہا ہوں، آج علیزہ کو دیکھنے آ رہا ہے کوئی، تو اس کے لیے پھپھو کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، اس نے اپنے سیل پر ٹائم دیکھتے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، تو تم لوگوں نے گھر میں زو کھول لیا ہے اور بچوں کو دکھانے کے لیے علیزہ کو رکھا ہے، اس نے تاشمین کو دیکھتے ہوئے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا تو تاشمین نے اسے گھور کر دیکھا۔ گدھے، اس کا رشتہ پوچھنے آ رہے ہیں، بے وقوف۔
اس کی بے وقوفانہ بات پر تاشفین کا دل چاہا کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ کیا ہو گیا ہے تاشفین؟ اب تمہارے گھر گدھے آتے ہیں رشتہ پوچھنے؟ اس کے تاثرات دیکھ کر حمزہ نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے تھوڑا دور ہو کر پوچھا، اف خدایا، تمہارا کوئی چارہ نہیں، میرا ٹائم ویسٹ مت کرو، غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں بھی آؤں گا شام کو، میرے لیے بھی کھانا بچا کر رکھنا، حمزہ نے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہا تو تاشفین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی کچھ بھی کہے، حمزہ اسے ردا کی طرح عزیز تھا۔ دونوں نے ایک جیسا وقت گزارا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ وقت نے تاشفین سے ہنسی چھین لی تھی اور حمزہ زندہ دل لڑکا بن گیا تھا۔ اس کی زندگی میں بھی بہت سی محرومیاں تھیں، لیکن وہ سب کچھ پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تاشفین کے ساتھ بھائی کی طرح رہتا تھا۔ تاشفین کی شادی کے بعد اس نے بھی اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا۔ اسے ایلیزا اپنے لائف پارٹنر کے طور پر پسند آئی، لیکن ایلیزا کی وجہ سے وہ پسندگی بھی ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے وہ ردا کی محبت سے آشنا ہوا تھا، تو حمزہ نے بھی اسے بھول کر ردا کی طرف قدم بڑھا لیے۔ اب اس کا دل میں بھی ردا نامی محبت کا پھول کھلنے لگا تھا۔ تاشفین گھر پہنچا تو ہبا اسے کچن میں نظر آئی۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ روم میں چلا گیا۔ تو ویورز، تو ایپیسوڈ نمبر 30 آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی رائے شیئر ہمیں ضرور کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی ہی مل جائے۔ ہمارے ایپیسوڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔